السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراچی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان۔ آج سب سے پہلے پیٹرولیم مصنوعات میں جو اضافہ ہوا اس پر بات کی جائے گی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ پیٹرول پر 30 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 209 روپے اور 86 پیسے ہو چکی ہے۔ گزشتہ ہم نے دنوں پہلے دیکھا تھا کہ پیٹرول میں مزید اضافہ کیا گیا تھا قیمتوں میں، اور ایک بار پھر یہ دوسری دفعہ ہم نے دیکھا کہ اضافہ ہے، لیکن یہ بھی خدشات اس وقت سامنے رکھے گئے ہیں کہ مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے چیزوں کو دیکھتے ہوئے، معاملات کو ٹیک اپ کرتے ہوئے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ اس وقت معاشی تجزیہ کار موجود ہیں چودھری اکمل صاحب۔ چودھری صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ جاننا چاہوں گا کہ آپ اکانومسٹ ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس تمام سینیریو کو کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر ابھی کچھ ہی دن قبل ایک اضافہ کیا گیا پیٹرولیم مصنوعات میں، اور پھر اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور اضافہ۔ جی دیکھیں، مہنگائی میں اس سے ایک ہوش ربا اضافہ ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ایک طرف تو عالمی مہنگائی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی جو ہے وہ آئل کی پرائسز بہت زیادہ اوپر جا رہی ہیں، لیکن ہمارے یہاں اگر پاکستان کی اسپیسیفکلی بات کی جائے تو ہمارے یہاں دو مسائل ہیں۔ ایک تو ہماری پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے نا، یہ روٹ کاز ہے جس کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر گیا ہے، اور اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ڈالر اس وقت 200 پلس کے اوپر چلا گیا تھا، اب 1 یا 2 روپے نیچے آیا۔ تو جو پیٹرول کی قیمت ہے اس میں ایک طرف تو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ روپے کی قدر میں کمی ہے، ڈالر کی قیمت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہم جو ہے نا اس وقت دو دھاری جو ہے تلوار اس کا سامنا کر رہے ہیں کہ ڈالر بھی بڑھ رہا ہے اور پیٹرول بھی بڑھ رہا ہے۔ اب ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نیچے آئے، اب اس کی بہت ساری انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، اس کے لیے حکومت کو بہت سارے میجرز لینے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ 10 سے 20 روپے آپ کا ڈالر اگر نیچے آ جاتا ہے تو جو ہے وہ حکومت ایک مطلب وہ پھر مزید اس کو بڑھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کرنٹ سینیریو اس وقت جو 117 ڈالر پر بیرل جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائس ہوئی ہے آئل کی، اور دوسری طرف ڈالر جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ 198 199 کا ٹریڈ ہو رہا ہے، تو اب ان دونوں صورتحال اگر یہ کنٹینیو رہتی ہے تو حکومت کو میرے حساب سے تقریباً 20 سے 25 روپے جو ہے وہ مزید بڑھانے پڑیں گے، اور جب تک وہ نہیں بڑھائے گی تب تک آپ یہ سمجھیں کہ حکومت اپنی اسٹل جو ہے وہ سبسڈی دے رہی ہے۔ اچھا شاہد صاحب، کیا لگتا ہے آئی ایم ایف کا پریشر بھی زیادہ ہے، اس وجہ سے یہ جو ہے وہ ریٹ قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں؟ نہیں، آئی ایم ایف کا پریشر ڈیفینیٹلی آئی ایم ایف کے کہنے پر ہی بڑھائی جا رہی ہے، لیکن آئی ایم ایف اگر نہ بھی کہے تو ہمیں بھی تو نظر آ رہا ہے نا کہ دیکھیں کہ ایک طرف ہماری بیلنس آف پیمنٹ کی وجہ سے ہمارے ریزرو جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، 10 بلین ڈالر سے بھی نیچے آ گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں روپیہ جو ہے وہ مسلسل اپنی قدر کھو رہا ہے۔ اب اگر ہم پیٹرول کی پرائسز کو اس کی جو حقیقی پرائس ہے جسے ہم اکانومی کی ٹرم میں پرچیز پاور پیریٹی کہتے ہیں، تو اگر ہم اس پیریٹی کو ڈالر کے ایکویولنٹ نہیں لائیں گے تو انفلیشن بڑھتا رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو پرابلم ہے کہ وہ انہوں نے آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تو اپنی جگہ پہ ہے تو ہے، لیکن اس کے بغیر بھی اگر آئی ایم ایف نہ بھی کہے تو بھی ان حالات میں جو اس وقت ہماری معاشی حالات ہیں یا ریزروز کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پوزیشن ہے، یا ہم نے آگے فیوچر میں جو ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ڈیفالٹ جو ہے وہ تقریباً آپ دیکھیں کہ 9 بلین ڈالر کا ہے، اور ہم نے اگلے سال میں 20 بلین کے تو صرف اور صرف جو ہے وہ لون ری پے کرنے، اور وہ کنٹری جس کا 40% آف ٹوٹل جو بجٹ ہے وہ صرف اور صرف سود کی پیمنٹ میں جا رہا ہو، تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس میں آئی ایم ایف کہے یا نہ کہے یہ ساری چیزیں تو کرنا پڑے گا۔ اچھا شاہد صاحب، ابھی یہ بھی بات قابل غور ہے کہ ابھی کچھ ہی دنوں میں بجٹ پیش کیا جانا ہے، اور یہ اس حکومت کا پہلا بجٹ ہوگا۔ کیا لگتا ہے کہ بجٹ میں بھی کچھ نئے ٹیکسز کا اضافہ کیا جائے گا جس طرح سے آئی ایم ایف پریشرائز کرتا چلا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس وقت ٹیکسز میں اضافہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو اپنا ریونیو بڑھانے کے لیے اور اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے، خاص طور پہ یہ فوڈ اور دیگر جو ہمارے ڈیفینس ایکسپینڈیچر ہے یا دیگر جو بھی خرچے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے الٹیمیٹلی ٹیکس کا جو ٹارگیٹ ہے اس کو بڑھانا پڑے گا۔ جب ٹیکس کا ٹارگیٹ بڑھے گا تو اس سے ٹیکس کا ریونیو اور ٹیکس کا جو ریٹ ہے یا وہ اس میں ڈیفینیٹلی اضافہ کرنا پڑے گا۔
لیکن اس میں جو کنسیڈریبل پوائنٹ ہے نا وہ آپ نوٹ ڈاؤن کریں، وہ یہ ہے کہ یہ جو بھی اضافہ ہے یا جتنا بھی برڈن ہے نا وہ ایک عام آدمی کے اوپر جو ہے نا وہ ڈلتا ہے۔ اب جیسے پیٹرول کی پرائسز کی اگر ہم بات کریں گے، پیٹرول کی پرائسز تو بڑھ گئی، تو اس کا ہوا کیا ہے؟ اس کا سب سے زیادہ اثر تو 80% ایسے طبقے کو ہوا ہے جو بیچارہ پہلے ہی جو ہے نا وہ غربت کی سطح کے اوپر یا غربت کی سطح سے نیچے جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو حکومت کو تو ایسے اقدامات لینے چاہیے کہ جس سے جو ہے وہ ریونیو جنریٹ ہو، لیکن ان لوگوں سے جنریٹ ہو جن کے پاس جو ہے نا وہ ریزرو یا اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے۔ جو یہ عام غریب طبقہ جو پہلے سے پسا ہوا ہے، اگر آپ اس کو مزید برڈنائز کریں گے تو وہ بہرحال ایک پرابلم جو ہے نا وہ کریٹ کرے گا۔ پولیٹیکلی بھی حکومت کے لیے مسائل پیدا ہوں گے اور اکنامیکلی بھی ظاہر پرائسز پیدا ہوں گے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا بھی برڈن ہے موجودہ معاشی حالات کا، وہ ایک غریب آدمی کے بجائے ایک عام آدمی کے بجائے جو ہے وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے اوپر ڈالنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ سب کو جو ہے نا وہ ایک ہی چیز سے آنکا جاتا ہے کہ ایک غریب آدمی ہے وہ بھی اب پیٹرول کو، یعنی جو موٹر سائیکل پہ جاتا ہے وہ بیچارہ بھی اتنے میں ہی پیٹرول لے رہے ہیں، اور جو ہے وہ تجاروں میں یا لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں وہ بھی پیٹرول اسی ریٹ میں مل رہا ہے۔ حالانکہ اس میں تفریق ہونی چاہیے نا، کہ جو افورڈ کر سکتا ہے وہ تو چلو زیادہ لے لے گا، وہ تو 1000 روپے لیٹر بھی لے لے گا، لیکن اگر وہی چیز جو ہے وہ ایک آپ عام آدمی کو بولیں گے تو وہ نہیں لے سکے گا۔ تو دی گورنمنٹ شوڈ کنسیڈر دیز پوائنٹس ایز ویل۔ جی شاہی صاحب، ایک سوال اور ہے، پاکستانی روپے کی بات کی جائے تو تیزی سے ہم نے دیکھا کہ اس کی قیمت نیچے آتی رہی ہے، جس طرح ڈالر اوپر گیا ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ پرائسز ایک دم سے آسمان کو چھو رہے ہیں۔ کیا ایڈوائز کریں گے آپ بحیثیت ماہر معاشیات کہ کیا گورنمنٹ کو سٹیپس لینے چاہیے تاکہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں؟ دیکھیں اس وقت جو ڈالر اوپر جا رہا ہے نا اس کی دو وجوہات ہے۔ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس وقت جو ہے نا وہ ڈالر کی جو ایکچوئل پرائس اگر آپ دیکھیں تو 180-85 کے قریب ہے، لیکن اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے لوگوں نے اپنے پیسے جو ہے نا وہ مارکیٹ میں نہیں لا رہے، ٹھیک ہے نا، اور اسی وجہ سے بھی روپے کے اوپر پریشر آ رہا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ بات کریں تو انٹرنیشنل ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے نا وہ بہت بری طرح سے متاثر ہے کہ ہماری جو امپورٹس ہے وہ ہماری ایکسپورٹ سے بھی ڈبل ہے۔ اس مہینے جو ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوا ہے وہ ہماری ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف ہماری جو بیلنس آف پیمنٹ میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہماری جو لون ری پیمنٹ کی کیپیبلٹی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے آج سنا ہوگا کہ موڈیز نے بھی جو ہے وہ ریٹنگ ہماری مستحکم سے مائنس میں کر دی ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بڑی کنسیڈریبل ہیں اور اس کو مطلب جو ہے وہ بڑا اگریسولی ایڈریس کرنا پڑے گا، ریگارڈلیس کہ کون حکومت کر رہا ہے یا کون حکومت نہیں کر رہا ہے۔ اس چیز کے اوپر آ کے ایٹ لیسٹ اکانومی کی حد تک یا جو ہے نا وہ تمام جتنے بھی پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر ہیں یا ایون دیگر جو ادارے ہیں ان کو بھی اس حوالے سے آن بورڈ ہونا پڑے گا تاکہ اکنامیکلی جو ہے نا وہ سروائیو کر سکیں گے۔ اکنامیکلی اگر سروائیو شاہی نہیں صاحب، کریں گے اگر میں تو بیشتر پھر پروڈکٹس کی پرابلم بات کروں جس کی امپورٹ پر بین لگایا گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں اس بین لگنے کے بعد سے اب تک کچھ اسٹیبلٹی آ سکی ہے؟ نہیں، وہ بین لگنے کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا اس کا، تو آپ یہ سمجھیں کہ 250-300 ملین پر منتھ کا جو ہے نا وہ امپیکٹ آیا ہوگا، اور اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑا۔ ہاں یہ جو ابھی اس وقت جو پیٹرول کی پرائسز بڑھائی ہے نا اس کی وجہ سے آپ کا ڈالر جو ہے نا وہ نیچے آئے گا، اس سے روپیہ مضبوط ہوگا اور لوگ انفلیشن بڑھ جائے گا بے تحاشا۔ لیکن ہمارا جو گورنمنٹ سبسڈی جو دے رہی تھی نا تو گورنمنٹ کی سبسڈی کم ہوگی، تو اس وجہ سے جو ہمارا وہ ڈالر کے اوپر جو پریشر آیا ہوا تھا، سوری روپے کے اوپر جو پریشر آیا ہوا تھا وہ کم ہوگا۔ یہ آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ کو ڈالر تھوڑا سا نیچے آتا ہوا نظر آئے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ چائنا نے بھی 2.3 ارب ڈالر دوبارہ دینے کا وعدہ کیا ہے، تو اس سے وقتی طور پہ تو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈالر اسٹیبلائزیشن کی طرف جائے گا، لیکن اگین اس کو اگر ہم نے لانگ ٹرم بیسس کے اوپر سروائیو کرنا ہے یا لانگ ٹرم بیسس کے اوپر اس چیزوں کو مینٹین رکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں لانگ ٹرم اکنامک جو چیزیں ہیں جو میجرز ہیں وہ لینا پڑیں گے۔ اگر لانگ ٹرم ہم اکنامک میجر نہیں دیتے تو یہ ایک شارٹ ٹرم جو ہے نا وہ اسٹیبلٹی ثابت ہوگی۔
तो ठीक इस है चीज़ों का शौकत जो है साहब, ना ये बड़ा ये ख्याल भी रखना जानना पड़ेगा। चाहूँगा, अगर मैं पिछली गवर्नमेंट की बात करूँ और जी अभी जी हालिया गवर्नमेंट की बात की जाए, तो पिछली गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रिजर्व रखे थे जिसकी वजह से कुछ स्टेबिलिटी रही है, या फिर ये उन्हीं के ऊपर सारा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, उनके ऊपर ही सारा मलबा जाएगा कि वो कुछ छोड़कर नहीं गए थे? जैसे हम देखते हैं कि पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर ये बात कही जाती है कि पिछली गवर्नमेंट कुछ छोड़कर नहीं गई थी, इसी वजह से ये हाल हुआ है। देखो, पिछली गवर्नमेंट की अगर आप शौकत तरीन की बात है आप सुने, तो उनका ये कहना था कि उन्होंने ये जो सब्सिडी दी थी तकरीबन 400 से 500 अरब रुपए की बनती है, ठीक है ना। तो उसके लिए उनका ये कहना था कि हमारे पास जो एसडीआर की एक्सेस टैक्स कलेक्शन हुई थी, जो टारगेट रखा हुआ था उससे भी ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुई है, और उसके अलावा थोड़ा सा पीएसडीपी के ऊपर थोड़ा सा इन्होंने कट लगाना था, और दीगर अखराजात को कम करके इनका इरादा ये था कि पेट्रोल की कीमतों को जो जो सब्सिडी ये लोग दे रहे हैं उसको ये लोग प्रिवेल कर जाएंगे। लेकिन अगेन ये बात बहरहाल किसी के लिए कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि एक तो पेट्रोल की कीमत कितनी ज्यादा हाई चली जाएगी। तो उस वक्त जिस वक्त ये हुकूमत हुई थी उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में 90-95 डॉलर के था पर बैरल पेट्रोल, और इस वक्त आज के दिन में इसकी कीमत है 117। ठीक हो गया। और दूसरी तरफ आप रुपए की बात करें तो उस वक्त रुपया था 180 रुपए का, और अब है डॉलर जो है वो 180 रुपए का था, और अब जो है वो डॉलर 200 रुपए का। तो 20 रुपए का वो फर्क पड़ गया आपको, और दूसरी तरफ आप देखें पर बैरल भी इजाफा हुआ। तो ये चीज जो है ना वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही थी। इसकी वजह से जो सब्सिडी की अमाउंट है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा हाई होगी, और जब एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा हाई होगी तो जाहिर है करंट गवर्नमेंट के लिए मसाइल पैदा हो गए, और अल्टीमेटली उन लोगों को इवन दिनों में जो है ना वो 60 रुपए का इजाफा करना पड़ा। अगर ये ना करते तो आप ये समझे कि हुकूमत के पास शायद तनख्वाहों के लिए भी पैसे ना बचते थे। ठीक है, आखिर में ये भी जानना चाहूँगा, क्या जो है वो एक्सपेक्टेशंस हैं या आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं? अभी मुस्तकबिल की बात कर लेते हैं, पेट्रोल प्राइसेस और ऊपर जा सकते हैं तेजी से इसी माह? देखिए, अभी अभी हाल ही में देखिए जो ऐलान मैंने जो सुना है ना वो ये है कि ओपेक ने और रशिया ने भी ये डिसाइड किया है कि इंटरनेशनली जो है वो ऑयल की प्राइसेस क्योंकि 17 से चली गई है, तो ये लोग पेट्रोल की पैदावार बढ़ाने का इन्होंने फैसला किया। तो जाहिर है जब ये पेट्रोल की सप्लाई को बढ़ाएंगे तो उससे इंटरनेशनली तो प्राइसेस को उम्मीद है कि कम होंगी, और अगर ये अंडर $100 पर बैरल आ जाती हैं तो मेरे ख्याल में ये एग्जिस्टिंग जो प्राइसेस हैं इसके ऊपर भी जो है वो गवर्नमेंट सरवाइव कर जाएगी जो अभी कीमतें चल रही हैं। और उम्मीद मैं यही रख रहा हूँ कि क्योंकि ये सीपैक सॉरी ओपेक का और उसका जो फैसला लिया रशिया ने कि ये सप्लाई बढ़ाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में, तो उससे ऑयल की प्राइसेस नीचे आएंगी। लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ गवर्नमेंट को भी अपने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको बड़ा मेंटेन करके जो है वो चलना पड़ेगा, और बड़े तरीके से उनको खर्च करना पड़ेगा ताकि हमारे रिजर्व भी मेंटेन रहे और डॉलर की कीमत जो है वो भी ऊपर न जाए। तो अगर एक तरफ से डॉलर भी नीचे आएगा 180 के ऊपर, और जो है वो कीमत की पेट्रोल की भी 100 के ऊपर आ जाती है, तो इंशाल्लाह कभी इम्कान है कि ये डॉलर जो पेट्रोल की प्राइसेस है वो ना सिर्फ ये कि ये 200 रुपए पे रहेंगी बल्कि इसको मजीद नीचे भी लाया जा सकता है। इसके साथ ये फोकस करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मौशियात हैं, और प्रेडिक्शंस यही हैं। इस वक्त IMF का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो चुका है, हुकूमत को सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की अगर बात की जाए तो उन्होंने ऐलान किया है 30 रुपये इजाफा किया है, ये दूसरा इजाफा है इस गवर्नमेंट में आने के बाद। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि पहले एक हद तक सब्सिडी देते रहे लेकिन काफ़ी बर्डन था, उस चीज़ का प्रेशराइज जो है वो IMF ने प्रेशर बिल्ड किया है, जिसके बाद ये टैक्सेस और लग सकते हैं। नए आने वाले बजट की तरफ देखना ये कि इस हुकूमत का पहला ये बजट होगा, किस तरह से पेश किया जाता है, क्या उसके अंदर आवाम को रिलीफ दिया जाता है। लेकिन कुछ सजेशंस थी चौधरी साहब की जानिब से कि जो लोग इस कॉस्ट को बेयर कर सकते हैं उन पर ये बर्डन डाला जाता है, और जो एक आम आदमी है जो वैसे ही पिस रहा है उस पर ये बर्डन ना डाला जाता। तो हुकूमत के पास क्या ये सजेशंस पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं, तो हुकूमत इस बारे में क्या सोचती है, तमाम चीज़ें अब आने वाले वक्त में फैसले किए जाएंगे। एक वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज भी हैं वो भी डिस्कस करेंगे।